عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سودا کا قصیدہ شہر آشوب دیکھا تھا۔ نصاب میں شامل دوسرا ایک قصیدہ ہے درمدح بہادر شاہ ظفر۔ اس کے قصیدہ کو شاعر ہیں ذوق، اور ذوق سودا کے بعد اگر اردو قصیدہ گوئی میں کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ذوق کا لیا جاتا ہے۔ ذوق نے اس قصیدے میں بہادر شاہ ظفر کی شان میں بہت ساری باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مختصراً ذوق کا تعارف دیکھیں گے تاکہ ہمیں قصیدہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ذوق کی پیدائش یا ذوق کس طرح کی قصیدہ گوئی کرتے تھے اس پر مختصراً ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کی نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذوق کا اصل نام محمد ابراہیم اور ذوق ان کا تخلص تھا۔ 1799 میں دہلی میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ ان کے والد ایک غریب سپاہی تھے۔ ابتدائی تعلیم اگرچہ معمولی ہوئی تھی مگر کثرت مطالعہ ان کی فطری صلاحیتوں کو بڑھا۔ ذوق کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ معمولی طور پر ہوئی تھی مگر کثرت مطالعے کی جو کثرت تھی، مطالعے کا جو شوق تھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی جو فطری صلاحیتیں تھیں وہ ابھر کر ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ شروع میں حافظ غلام رسول شوق سے اصلاح لی، بعد میں شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے۔ تو شروعات میں وہ ذوق کیا کرتے ہیں، حافظ غلام رسول شوق سے اپنی کلام کی اصلاح لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر شاہ نصیر کے شاگرد ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام عمر دلی میں ہی رہے اور وہیں 1854 میں دلی میں ہی ان کا سن 1854 میں انتقال ہو گیا۔ اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب انہیں عطا کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر شہزادگی کے زمانے ہی سے ذوق سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ گزرے ہیں وہ جس وقت شہزادہ تھے، یعنی کہ بادشاہ بننے سے پہلے، اس وقت وہ ذوق سے مشورہ سخن کرتے تھے، یعنی کہ ذوق کو اپنا کلام دکھاتے تھے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ذوق کا پایا قصیدہ گوئی میں بہت بلند ہے، یعنی کہ ذوق قصیدہ گوئی کے لیے بہت ماہر شاعر کہلاتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ مرزا سودا سے شروع ہوا اور ذوق پر ختم ہو گیا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اردو کا قصیدہ گوئی سودا سے شروع ہوئی اور ذوق پر ختم ہو گئی، یعنی کہ سودا کے بعد حالانکہ ذوق کا ہی نام دو جو بڑے شاعر قصیدہ گوئی کے لیے مانے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام سودا کا لیا جاتا ہے اور دوسرا نام ذوق کا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک کو آفتاب کہا جاتا ہے تو دوسرے کو مہتاب کہا جاتا ہے۔ اس صنف سخن کو انہوں نے جس عروج پر پہنچایا اس سے آگے لے جانا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ذوق نے سودا کے بعد ذوق نے قصیدہ گوئی کو اتنی بلندی تک یا اتنی اونچائیوں تک پہنچا دیا ہے کہ اس کو دوسرے کسی شاعر، قصیدہ گو شاعر اس بلندی تک نہیں پہنچا سکتے۔ عملی اصطلاحات سے ان کے قصائد بھرے پڑے ہیں جن سے ان کے تبہر علمی اور بالغ نظری کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ان کے ایسے قصائد ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں علمی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال کیے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بالغ النظری ہے اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ان کی غزلیں بھی سادگی اور صفائی کے اعتبار سے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں، یعنی کہ ذوق نے قصائد تو لکھے ہی ہیں لیکن کچھ غزلیں بھی لکھی ہیں، اور ان غزلوں میں
سادگی ہے، سادگی اور صفائی ہے، اور سادگی صفائی کے اعتبار سے اگر ہم ان کی غزل گوئی کا مطالعہ کریں تو اچھا مقام اردو ادب میں ان کی غزل گوئی کو دیا جا سکتا ہے۔ پرگو شعرا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرگو شعرا ہوتے ہیں، یعنی کہ شکایت کرنے والے جو شعرا ہوتے ہیں، ان کے پاس نا امیدی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ذوق کے پاس یہ چیز کی کمی ہے، یا یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے تمام اصناف سخن پر پوری قدرت کے ساتھ طب آزمائی کی ہے۔ ذوق کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے صرف کسی ایک صنف پر یا کسی ایک صنف کی طب آزمائی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے سبھی اصناف سخن پر طب آزمائی کی ہے، وہ بھی پوری قدرت کے ساتھ۔ قدرت یعنی یہ کمانڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی کام کریں تو اس کو پرفیکٹ کریں، تو ویسا کام ذوق نے کیا ہے۔ جو بھی انہوں نے اصناف سخن کی طب آزمائی کی ہے، اس پر پوری قدرت کے ساتھ کام کیا ہے۔ کلام تصنع اور تکلف سے پاک ہے، ان کا جو کلام ہے تصنع اور تکلف سے پاک ہے، یعنی کہ بناوٹی باتیں ہم کو ان کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ محاورات و امثال کا استعمال برمحل کرتے ہیں، محاورات کا بھی استعمال ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، اور مثالوں کا بھی انہوں نے برمحل استعمال کیا ہے۔ برمحل یعنی کہ صحیح جگہ پہ جو استعمال کرنا ہے وہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ذوق کے قصیدہ گوئی کی خوبیاں ہیں۔ اب ہم اگلے لیکچر میں جو قصیدہ ہے درمدہ بہادر شاہ ظفر، اس کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ذوق کی جو قصیدہ گوئی ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں، یا کن کن خوبیوں کو انہوں نے اس قصیدے میں پیش کیا ہے، اس کا ہم تجزیاتی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے الفاظ کا انتخاب، تشبیہات، استعارت کا استعمال، اس کے ساتھ ساتھ محاورات کا بھی استعمال انہوں نے کیا ہے، اور ان کی جو شاعری ہے تصنع اور تکلف سے پاک ہے۔ ان تمام خوبیوں کو ہم اس قصیدے میں درمدہ بہادر شاہ ظفر اس میں جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔